چاہے ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی، نہ ان کو اخبار دیا جا رہا تھا، نہ ان کو بجلی بند کی گئی تھی، اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے یہ رویہ دوبارہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر دوبارہ کیا گیا تو ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک پلان بنایا ہوا ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور پلان میں اناؤنس کر چکا ہوں، اور اس پلان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی، کیونکہ اس ملک میں جس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا، قانون کی بالادستی اس ملک پہ نہیں ہے، ملک کا دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دن بدن، ایسی یہ جو فارم 47 کی مینڈیٹ چور حکومت ہے، اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے اب، تو اس کے لیے آلریڈی میں اناؤنس کر چکا ہوں انشاءاللہ، اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ ایک فائنل کال ہوگی، اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں، ہم آگے سے ریئیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو، پھر دوبارہ گرفتار کر لو، پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو، یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے، اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائحہ دیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی۔ تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا ثوابی کے اوپر پشاور میں، لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر موٹر وے کے اوپر، وہ جو ہمارا ایک وہ جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں، تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے، کون سی تیاری کرنی ہے، ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو، کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی۔ اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا، سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا، پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا، اور جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اس کے بعد۔ پرامن ہم تھے، ہم ہیں، لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو، لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکنی ہے، تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم پورا عمل دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے، اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے۔ گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا اور بڑے جلسے کا اعلان کیا، کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوخ کیا گیا اور اب آپ ٹینٹ سٹی قائم کر رہے ہیں اور ایک دھرنا دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، کہ وہ جو 8 تاریخ کو ہم جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیڈ آپ بھی کریں گے؟ یہ جو آپ نے فائنل کال دی ہے یہ وارننگ کس کو ہے، حکومت کو یا کسی اور کو؟ یہ سب کو یہ وارننگ ہے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، اور ظاہری بات ہے حکومتیں ہی ہیں، تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لائحہ عمل کے ساتھ آگے ڈیٹ دینی ہے، اس پہ 9 تاریخ کو جو ہے ہم اکٹھ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پختونخوا کا تو ایک طرح کا جرگہ ہوگا ہمارا پختونخوا کا، اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لائحہ عمل ہم نے دینا ہے، وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے، اور اس پہ فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں اس سے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جرگہ کہوں گا اس کو، کہ ہمارا سب کا ایک جرگہ ہوگا اکٹھ کا، اور جو باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے ان کے لیے، ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے، یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا احتجاج کی قیادت کون کرے گا؟ احتجاج کی ہم سب کریں گے، مین قائد کون ہوگا؟ سبھی ہم کریں گے، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، میں تو ہوں ہی ہوں نا۔ عائشہ بی بی کی رہائی کے لیے آپ نے کردار ادا کیا ہے، وہ کردار کیا ادا کیا اگر آپ نے؟
یہ دیکھیں میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں آپ کی توسط پوری قوم کو، یہ جو بیٹھ کے ہر بندہ اپنے کوئی جو ہے تجزیہ نگار بن جاتا ہے اور کہانی ایک جھاڑ دیتا ہے اور پھر کہانی کو جھاڑ کے اس کو اگلے ڈو کر کے ایک اور بیانیہ بنا لیتے ہیں، تو یہ من گھڑت کہانیاں، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر۔ تو میرا بیسیکلی اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو، عمران خان کے فالورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، خود مختاری، قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا تحفظ، اپنے اداروں کا تحفظ، اپنا مینڈیٹ جو ہم نے واپس لینا ہے، آپ کو وہ کلیئر ہے۔ تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، کیا میں نے بتایا کسی کو؟ اور جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی تو جب مجھے کچھ بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو میں خود بتا دوں گا۔ اب میری بات ایکس وائی زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا؟ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری باپ یقین کرو نا، آپ اوروں کی باپ یقین کر رہے ہو، کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، سزا جزا تو یہاں پہ ہے نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں، میں شکر سچ بولتا ہوں، مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے، ہر ایک کے سامنے ہے، کوئی نہ کوئی پاکستان آج بنا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے اور نہ ہم کوئی پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ پوری قوم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا کیا، پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا۔ نہ ہماری پارٹی پہلی دفعہ برا وقت آیا، اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں، بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بڑے ہم نے سب کچھ کیا ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹو نہ ہو، اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا چڑھائی کی انہوں نے کیا سوچے کی ہے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دینی ہے کسی کو، حساب دینا پڑے گا ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں دے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے اس ملک پہ اپنی نسل کے لیے یہ پریزیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پچھلا جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راول پنڈی اور اسلام آباد میں آدمی بھی آئی اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے، اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے۔ اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے، آپ جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے جائیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج؟ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں، آپ جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد آئے اور آپ کے فون چوری ہوئے غالباً، کیا وہ فون واپس مل گئے آپ کو؟ ہاں یہ مدد کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے، وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا، وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس میں آگے میری گاڑی تھی، وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا، بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں، کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے، اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا، اور جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے، تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں، پیچھے والا جو کنوائی جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین ہی اس کو لیڈ کر رہا تھا، آپ کو نظر آ جائے گا، لمبے بال ہیں اس کے، وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے، ہمارے ہی منسٹر تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے، ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے، جب لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں، جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز، کوئی سلو، کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، جب راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نال پھر میں چلا جاؤں گا، تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا۔ اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیڈ چاہتے ہیں اور ہمیں پرامن، ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ پھر کے پی ہاؤس پہ جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا آگے لیبل بنائیں گے۔ انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، حملہ ہو گیا، حملے کے بعد کیا ہوا، گرفتاریاں کر لیں،
وہاں سے کر لی. گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریباً ورکر ہم نے چھڑوا لیے ہیں. اب تازہ دم دستے پھر دوبارہ آئیں گے. اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے. اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی, تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اب یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. بڑے آرام سے آتے ہیں, 10 ضلعوں کے DPO بھیج دیتے ہیں, 10 ضلعوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں, وہ ایک ہی میرے اوپر آ کے سیدھی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ DPO صاحبان اس دفعہ آپ کے ضلعوں سے آپ نکلیں گے نا آپ, تو ادھر آپ کو لوگ انگیج کریں گے. آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. تو میں نے اس لیے پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے, اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں, اور ان کارروائیوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں ہمیشہ پہنچا ہوں, ہر محاذ پہ پہنچا ہوں, اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہے. ایک ہمارا پلان ہوتا ہے, ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے, ہوتا اسی طرح ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. جہاں تک موبائل کی بات ہے, موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے, اور جب کمرے سے لے گئے اس کے علاوہ میری گاڑی پرائیویٹ گاڑی میں انہوں نے توڑی, میرا اسلحہ بھی لے گئے, میرا جو سوا گاڑیوں میں سامان تھا وہ بھی لے گئے. کوئی سامان جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے, کچھ نہیں ہوا انکلوڈنگ بائی موبائل. لیکن میں ان کو ایک بات کہتا ہوں, میرا موبائل ہے نا گاڑی میں پڑا ہے, کسی نے چیک کرنا ہے آ جائے میرے پاس, میڈیا کو لے آئے, کوڈ کھول کے دوں گا کہ آپ بھائی پڑھ لے. ہم تو کھلی کتابیں ہیں بھائی. میرے موبائل میں تو کیا نہیں ملا, کہاں ملا ہے؟ مجھے موبائل کے نمبر سے مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ میرے نمبر سے اب مجھے لینا پڑتا ہے نمبر, اس کا نمبر دو, اس کا نمبر دو. باقی موبائل کا کیا ہے, موبائل اگر چاہیے ان کو موبائل لے لیں, مجھے اپنے نمبر دے دیں اس میں سے. اور ویسے بھی وہ موبائل اب ان کے پاس گیا ہے نا, تو اگر یہ بڑے سمجھدار ہیں نا, تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر سیکھ چکے ہیں. مائی ہیئر کلینک کو پلین اسکرین دیکھی ہوں گی, تو اگر اس کو موبائل چاہیے نمبر, تو ویسے ہی میرے ختم ہو گئے اس پہ اب, کیونکہ وہ موبائل سارا ویسے اڑا دیا تھا ڈیٹا اس کا. تو اب نمبر تو بھی میرے پاس کافی آ گئے, اور بھی آ جائیں گے. موبائل جس کے پاس ہے بتا دے کہ مجھے چاہیے, میں بڑا غریب ہوں, میں اس کو بخش دوں گا, لے لے, کہے گا تو ایک اور لے دوں گا. سیام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کا جو احتجاج ہے اس کا محور و مرکز پنجاب اور مفاد کی کیوں ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ سرکاری مشینری اس احتجاج کے دوران جو گزارے والی آپ نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا, کیا آئین اور قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سرکاری مشینری کے ساتھ پنجاب میں مفاد کو چلائی کریں؟ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ میں سنو نیوز سے. اچھا, آپ کی دہلی کھڑی ہے ادھر, کون لے کے آیا ہے, کس اتھارٹی سے لے کے آئے ہیں؟ تو میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری بھی اتھارٹی ہے. میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے کے جاتا ہوں, مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے. تو اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی, اور آپ ڈیلی لے کے پھر رہے ہیں, تو میری اتھارٹی میں جو میری مشین ہے میرے صوبے کی, جس کا اس وقت ماشاء اللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا, دب کے لے کے آؤں گا. اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا, دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے. سر شہر افسر مروت صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے جو رہنما وہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ گنڈا پورا میں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو بطور وزیر اعلیٰ احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہیے تاکہ وفاق کو گورنر راج لگانے کا موقع نہ. بات یہ ہے, اگر ہم نے ڈرنا ہوتا نا گورنر راج سے, یا ہم نے اگر صرف حکومتوں کے لیے سیاست کرنی ہوتی, تو پہلے تو ہم نے اپنی حکومتیں خود نہ توڑی ہوتی. تاریخ کو دیکھا کریں نا, پھر پرکھا کریں چیزوں کو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اگر حکومت بچانے یا کوئی وزیر اعلیٰ بننے کا شوق ہوتا نا, تو میں پھر اپنے وہ سیاسی جو اقدامات ہیں اس طریقے سے نہ کر رہا ہوتا. ہم نے اپنی مقصد کو دیکھنا ہے. حکومتیں, گورنر راج, یہ جیلیں, یہ پرچے, یہ ہمارے راستے نہیں روک سکتے. یہ کلیئر ہے بات, ٹھیک ہے جی. ایک سوال, رؤف حسن صاحب نے کہا جی کہ ہماری اب ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, اب پہلی جیسی صورتحال نہیں ہے, اب ہم ڈائریکٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. خواجہ آصف نے بیان دیا کہ کچھ نہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں, اور بیرسٹر صاحب جو آپ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیل نہیں, ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. اصل میں کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے مین کریکٹر تو آپ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی رابطے میں تھے, اب بھی رابطے میں ہیں. کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کس لیول کی بات چیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا کہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے یا اس کا کوئی اگر رابطہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ ڈائریکٹ ہے, انڈائریکٹ ہے, بڑے سے ہے, چھوٹے سے ہے, درمیانے سے ہے. میری جو آپ کہتے ہیں میری مذاکرات ہوتے رہے ہیں, تو عمران خان صاحب نے ایک وقت میں خود ہی کہا تھا کہ مذاکرات کے لیے یہ لوگ, میں اجازت دیتا ہوں کہ مذاکرات کر لیں, پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو میں تیار ہوں. میں خود بھی کئی دفعہ بولا, بعد میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات اب ہم نہیں کریں گے. تو اس کے بعد میرے تو نہیں ہو رہے, جن کے اگر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ اگر کر رہے ہیں تو اپنی بات کا وہی جواب دے سکتے ہیں. میری ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ میں جہاں پر ہی بیٹھتا ہوں, کیونکہ میری انٹریکشن تو ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, کیونکہ میں ایک آفیشیل ایک سیٹ پہ ہوں اور آفیشیل انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے, تو میں اس میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں, ان باتوں پہ بات کرتا رہتا ہوں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ پاکستان ہے.
آج پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، آج پاکستان پیچھے جا رہا ہے، آج پاکستان کو جن ہاتھوں میں دیا گیا ہے، جس طریقے سے دیا گیا ہے، جن کی طرف سے دیا گیا ہے، کن وجوہات پہ دیا گیا ہے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بڑے ظرف والے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ، لا قانونیت کر کے وہ کسی کا آپ مقصد سے، نظریے سے ہٹا سکتے ہیں، تو وہ اب یہ بھی جان چکے ہیں۔ اب 2.5 سال ہو چکے ہیں، 2.5 سال ایک بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی ایسے تھے بزدل، بکاؤ، کمپرومائزڈ، وہ سارے اب نکل چکے ہیں، جان چھوٹ گئی ہے۔ اب جو ہے نا، اب وہ نکھرے ہوئے لوگ آ گئے ہیں، اب وہ چھانے میں وہی لوگ آ گئے ہیں کہ جو آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آج میں نے یہاں تک بڑھنا ہے، آپ مجھے روک لو گے، کل میں پھر آؤں گا۔ اور پھر ہماری تاریخ میں 17 حملے ہم نے کیے تھے نا پانی پت پر، 17 حملے تو ہماری تاریخ میں ہیں کہ 17 ٹائمز تو ہم نے کرنے ہیں، وہ تو ہمیں اپنی تاریخ بتا رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے 1-2 کیے ہیں، ابھی تو انشاءاللہ سے پہلے یہ اچیو کر لیں گے۔ تھینک یو۔ کے حوالے سے بات کریں گے، سر لوگ وہ ایریا بن چکے ہیں، امن کے حوالے سے کوئی اقدامات کر رہے ہیں کیونکہ لوگ کیا ہے ان کی جان و مال میں۔ ہاں، یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، اس میں بھی آپ ذرا غور کریں، یہ حالات کس نے بنائے؟ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، آپ پورا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنی دہشت گردی تھی، ڈیٹا ہوتا ہے ہر چیز کا، کتنے حملے ہوئے پولیس پہ، فوج پہ، سویلینز پہ، ڈیٹا نکالیں اور جانے کے بعد کا نکالیں۔ یہ تباہی بھی انہوں نے کی ہے، جیسے انہوں نے یہ حکومت گرائی، رجیم چینج سازش کے تحت، امریکہ کی سازش کے تحت گروایا، یہ اس کے اعلی کار بنے، اس کے بعد دہشت گردی کے حالات دوبارہ خراب ہوئے۔ لیکن الحمدللہ میرے صوبے کی عوام میں سلام پیش کرتا ہوں، پولیس ہم لوگ بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے ہماری فورسز بھی لڑ رہی ہیں، عوام بھی لڑ رہی ہے، اور ہم دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ باقی حالات انہوں نے بنائے، مقابلہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، ہم کرتے رہیں گے۔ سر